ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت رائٹ ڈائریکشن میں موو ضرور کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ پاکستان میں معیشت کے جو وہ لوگ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کی معیشت کے، وہ ریلیکس ہو جائے کسی بھی صورت. اور جہاں بات ہو رہی ہے پالیسیز کی، جہاں بات ہو رہی ہے عوام کی، تو وہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو پاکستان کو صحیح لوگوں کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور وہ لوگوں کو فار دا لانگر ٹائم پیریڈ اپنے جاب کے ساتھ سٹک رکھوانا پڑے گا. فیصل صاحب، ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، معاشی ٹیم کے حوالے سے وی ور اونلی شیور کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی تو اسد عمر واز دا اونلی شیور منسٹر جو فائنانس منسٹری کے حوالے سے نظر آتے تھے. لیکن اسد عمر صاحب کی منسٹری کا جو ٹینیور رہا وہ بڑا مختصر رہا. حفیظ شیخ صاحب آئے، حفیظ شیخ صاحب کا جو ٹینیور رہا اگین ایز ایڈوائزر، ایز واٹ ایور ہی واز ڈوئنگ، وہ اگین لمیٹڈ ہوا. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب، اب شوکت ترین صاحب، اور ڈیفرنٹ اس میں چہرے ہم نے دیکھے پالیسیز کے حوالے سے نظر آتے رہے. بزنس کمیونٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ جو چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے کام کیا جائے، کیونکہ ایک پورا ٹائم لگایا جاتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جاتی ہے، اور راتوں رات جب وہ چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کے لیے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کتنا بڑا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، تینوں جن کا آپ نے نام لیا، میں سمجھتا ہوں کہ تینوں نے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ 30 جون 2018 کو جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ $56 بلین کی امپورٹ کے وہ فگرز تھے، اور اس میں 37 بلین کے ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. سب سے ہائیسٹ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 بلین کا تھا. تو ہماری صورتحال بہت خراب تھی اور خزانہ بالکل خالی تھا. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ جب ٹیک اوور کرتی ہے تو چینج آف فیسز ہو سکتے ہیں، اور اسد عمر ایک پولیٹیکل چینج تھا، لیکن ہمیں اس وقت فسکل کنسالیڈیشن کی ضرورت تھی، اور حفیظ شیخ صاحب نے بہت زبردست کام کیا اور ہمیں وہ ایک بہت کنسالیڈیشن کی اس پوزیشن پہ لے آئے. اس میں صرف ایک ہی منفی پہلو تھا اس پورے اس میں، کہ اسٹیٹ بینک گورنر نے جو انٹرسٹ ریٹ 13% کیا، وہ سب سے زیادہ منفی پہلو ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریڈ اور انڈسٹری متاثر ہوئے اور ہم تھوڑے سے نیگیٹو میں چلے گئے. لیکن اس کے بعد جب اس چیز کو فوراً ہی یہ سب چیزیں ریئلائز ہوئیں اور کووڈ-19 کا بھی معاملہ آیا، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہی بہترین رول تھا ٹرف لونز کے حوالے سے، جو 500 بلین کے لونز دیے گئے اور انڈسٹریز ریوائیو ہوئیں، اور ایون سیلریز کے جو پیسے 2-3 مہینے کے لیے دیے گئے، اور کمپنیز اور ٹریڈ انڈسٹری اس سے ریوائیو ہو گئی، اور جو گروتھ میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب کی پالیسیز کنسالیڈیشن کی طرف تھیں. اب جو نیا چہرہ شوکت ترین کا آیا ہے وہ بہرحال اب وہ گروتھ کی طرف ہے. تو ہر ایک اسٹیج ہوتی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت صحیح طریقے سے اس اسٹیج میں کامیاب ہو گئے ہیں. صرف ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ پروونشل یا صوبائی ہے، وہ ہے انفلیشن یا مہنگائی کا، جس کے ہم بلیم کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو یا عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں. وہ مناسب نہیں ہے. وہ پروونشل سبجیکٹ ہے مہنگائی، کیونکہ آپ جب بجٹ کے اندر جو پیسے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کا تقریباً 57% صوبوں کا حصہ ہے، لیکن صوبے یہاں پہ اپنی ذمہ داری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے پوری نہیں کر رہے مہنگائی کے حوالے سے. جان کی بھی شارٹیجز کی جا رہی ہیں، ایٹ ٹائم شوگر کی شارٹیج کی جاتی ہے، ویٹ کی شارٹیج کی جاتی ہے، تو یہ ایلیمنٹ بھی ہے جو گورنمنٹ کے لیے نمبرز خراب کر رہا ہوتا ہے. بس گورنمنٹ کے حوالے سے یہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو میجرز اسٹرانگ ہونے چاہیے جو ان کی طرف سے نظر نہیں آ رہے اگر مہنگائی کے حوالے سے. لیکن صوبائی حکومتوں کو بھی پہ بھی دباؤ ڈالا جانا چاہیے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا فیصل بھائی، ایک بڑا امپورٹنٹ اب معاملہ آ رہا ہے، بجٹ آ رہا ہے. بجٹ کے حوالے سے لوگ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں، نمبرز بھی آ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اکانومسٹ، ڈفرینٹ انالسٹ اپنے نمبرز پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس بار کا بجٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت گروتھ کی طرف آنے لگی ہے، کہیں نہ کہیں ہم اسٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. اب جب یہ بجٹ آ رہا ہے، یہ بجٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس بجٹ کے حوالے سے کیا کچھ خبریں آپ کی طرف آ رہی ہیں؟ دیکھیں، جو اب سال ختم ہوگا 2021 کا فسکل، اس میں تقریباً 4.8 ٹریلین ریونیو ہو جائے گا، جو 10 مہینوں میں 3.8 ہے. ٹیکسز کا جو ہدف تھا وہ پورا ہو جائے گا. ٹیکسز کا ہدف تو پورا ہو جائے گا، لیکن آگے یعنی جو فسکل ایئر 22 جس کا بجٹ آ رہا ہے وہ اس میں ٹارگٹ کافی ایمبیشس ہے. وہ 6 ٹریلین
کا ٹارگیٹ ہے, وہ لوگ اس میں کافی 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی بات. جی اس میں ٹیکسز, نئے ٹیکسز کی بھی بات ہے, لیکن اس میں جو ہمارا پورا ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں نارملی سیلز ٹیکس کے حوالے سے ہے کہ سیلز ٹیکس سے ہی ساری یعنی کلیکشن ہو رہی ہے, اور سیلز ٹیکس ہی نظام جو ہے وہ خرابی کر رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں, یا انڈسٹری یا اس کے پیچھے جو سپلائی چین ہے اس کو نقصان ہوتا ہے, اور ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ملک میں اتنے زیادہ ہیں نہیں, اس ان کا کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں اتنا زیادہ ہے نہیں, تو یہ ایک بہت زیادہ مسئلہ ہے. پھر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے, آج بھی میں کیلکولیٹ کر رہا تھا, ویسے تو 11% ہے لیکن اب تقریباً وہ 10% ہو جائے گا, اور بعض جو معاشی ہمارے تجزیہ کار ہیں ان کے حساب سے وہ 9% ہے, لویسٹ ہے, اور ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کبھی اگر 37% ہو, یعنی ہماری ٹیکس کلیکشن جو 6 ٹریلین کی یہ کہتے ہیں کہ یہ کریں گے, یہ فرض کریں کہ 15 ٹریلین کی کریں, تو یہ ہم اپنی ڈیٹ سروسنگ فری کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال کب پیدا ہوگی, ٹیکسز ہم کب اور ڈائریکٹ ٹیکسز ہم کب لیں گے, یہ ہمیں بیسیکلی دیکھنا ہے, یہ ہمارے مسائل ہیں. لیکن فیصل بھائی جہاں ٹیکس کی بات آتی ہے, ہم نے دیکھا شبیر زیدی صاحب نے بڑے ایفرٹس کیے, بہت کچھ ایسے انیشیٹیوز بھی لیے جس کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ بیشنگ کا سامنا کرنا پڑا. انڈسٹری کے حوالے سے اگر بات کریں, میڈیا میں بھی ان کے حوالے سے کافی کچھ بات کی گئی, لیکن ان دی اینڈ تمام تر ایفرٹس کے باوجود وہ بھی کافی حد تک ناکام رہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو براڈن کر سکیں. میں سمجھتا ہوں وہ کامیاب ہوئے, انہوں نے چیزوں کو وہاں جا کے آئیڈینٹیفائی کیا, یہ چیز بھی کرنا کامیابی ہوتی ہے, اور انہوں نے یہ چیز بتائی کہ پروڈکٹیوٹی پہ اور ڈائریکٹ یعنی مڈل مین کو ہٹا کے ہمیں چیزیں کرنی چاہیے. یہ جو منڈی کے اندر مڈل مین کا کردار ہے اس کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں انہوں نے صحیح آئیڈینٹیفائی کری, اور وہ کراچی سے اسلام آباد گئے اور انہوں نے وہاں پہ ظاہر بات ہے اسلام آباد سے کراچی کا سفر بڑا جلدی ہو گیا سر. ہاں مطلب وہ لڑائی ظاہر باتیں ہوتی ہے, مافیاز کا پورا کنٹرول ہے, ہر سیکٹر میں مافیاز کا کنٹرول ہے, اور ہمارے پرائم منسٹر آہستہ آہستہ وہ ان مافیاز سے لڑائی کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے ان کو اس پہ بہت کرٹیسزم میڈیا سے بھی فیس کرنا پڑتا ہے, بہت یعنی ہر سیکٹر کے اندر ہی جو ہے نہ صرف شوگر ہے بلکہ فلور کے اندر بھی ان کو پرابلمس پیش آئیں, اور اپنے ہی لوگوں کی طرف سے بھی پیش آئیں. تو ایک یہ چیز تو ہمارے ملک میں ہے, اور آہستہ آہستہ اگر جیسے آپ نے پہلا سوال کیا پالیسیز کا تسلسل, تو یہ بھی اس کا پارٹ ہے کہ اگر پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کی پالیسیز کا تسلسل رہتا ہے تو ہم مافیاز لائک پالیسیز سے بھی نکل سکتے ہیں. جیسے کہ پیٹرولیم, ایک ہمارے ایڈوائزر بھی انہوں نے بھی ریزائن ان سے لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگین یہ چینج ضروری ہے, کیونکہ جب وہ کرکٹ کیپٹن تھے تو وہ چینج کرتے تھے, ہارسز فار کورسز کی پالیسی ہوتی ہے, تو چینجز تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور رائٹ چینج ہے, اور میں سمجھتے ہیں انہوں نے کیا ہے رائٹ چینج. ہم اس کو منفی پہلو میں لیتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی کام ہوئے وہ مثبت اس کی طرف ہی ہوئے. ایون شبیر زیدی کا جیسے آپ نے ذکر کیا, تو شبیر زیدی بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے چلے گئے, وہ بہت اہم کام کیا انہوں نے. لیکن فیصل بھائی جہاں بات ہوتی ہے نا چینجز کی, تو وہاں پہ جو اپوزیشن جماعتیں وہ اس بات کو کہتی ہیں, انفیکٹ ڈفرینٹ اینالسٹ بھی کہتے ہیں کہ جب 5 سال کا جو عرصہ گزر جائے گا تو اس کے بعد کون ہوگا جس کے اوپر یہ پوری طور پہ ذمہ داری عائد کی جا سکے, کیونکہ اس 5 سال کے عرصے میں اگر ایک وزارت پہ 3-4 چہرے تبدیل ہوں گے تو ان دی اینڈ کون ہوگا جس کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکے گا. دیکھیں بہت سارے ہمارے جو معاشی بڑے گرے ہیئرڈ اکانومسٹ ہیں جن کی ہم بکس بھی پڑھتے ہیں, جو کہ اچھے ڈینز ہیں یونیورسٹیز کے اندر, وہ کافی زیر اثر ہیں موجودہ جو ہمارے پیپرز ہیں, انگلش پیپرز ہیں, اردو پیپرز ہیں, میڈیا جس کا میں اس کا طرف اشارہ کر رہا ہوں. بالکل صحیح. تو وہ ظاہر بات ہے ان کا تھوڑا سا پہلو نیگیٹو وہ تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ جیسے یہ ہم گروتھ کے نمبرز آ رہے ہیں, اور ہمارے مارکیٹ اکانومسٹ جو ہیں وہ بھی, اور میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا ہمارے عقیل ڈیڈی صاحب جو ہیں وہ بھی اس بات کو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ چیزیں مثبت اس کی طرف جا رہی ہیں. میں نے انڈسٹریل پرفارمنس کا آپ کے سامنے ذکر کیا, میں ایگریکلچر پرفارمنس کا آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکا. بمپر کراپس ہم نے ویٹ میں دیکھی, اور جب بھی ویٹ کی بمپر کراپ ہوتی ہے اور ایک اور بمپر کراپ جو ہوئی ہے اس سے بھی گروتھ کے نمبرز بڑھ جاتے ہیں. تو جب ہم وی شیپ کرو میں رائٹ سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں تو ہمیں ہمارے معاشی تجزیہ کاروں کو اس طرف ہمیں بات کرنی پڑے گی. تو وہ جو چہرے آپ جو کہہ رہے ہیں
ظاہر بات ہے وہ چہروں کا چینج جو ہے وہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہوگا تو پھر جو کیپٹن ہے وہ تبدیل کرے گا. جب ہم ٹیم میں لڑکے تبدیل کر سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے چہرے بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. آپ نے کراپس کا ذکر کیا تو آپ کو یہ بھی ذرا ویورز کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں کراپس ضرور زبردست ہوئی ہے. ایگریکلچر سیکٹر نے یقینی طور پہ اچھا پرفارم کیا, لیکن پاکستان کی جو سب سے میجر کراپ ہے کاٹن, اس میں ایک میسو ڈکلائن آیا. اور اگر میں ڈکلائن کے فگرز اگر آپ کے سامنے پڑھ دوں تو کاٹن نے تقریباً 22.8% کا اس میں ڈکلائن دیکھا گیا ہے, جو کہ اب کافی زیادہ ایک بڑا نمبر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لاسٹ ایئر پاکستان نے جتنی امپورٹ کی کاٹن, جتنی پیدا نہیں کی اس سے زیادہ امپورٹ کرنی پڑ گئی. تو اگین پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس پہ کافی زیادہ, اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ پہلے 14 ملین بیلز ہوتی تھیں, اب 10 ملین بیلز ہونے جا رہی ہیں. تو یہ اس میں میں نے بھی انڈسٹری کے جو ایون جو فرٹیلائزر سیکٹر کے جو ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں ان سے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائسنگ میکینزم کسان دیکھتا ہے, کیونکہ وہاں اگر منڈی میں اس کو شوگر میں زیادہ اور دوسری سبزیوں میں زیادہ چیزیں مل رہی ہوں, پیسے مل رہے ہوں, تو وہ ظاہر بات ہے کاٹن سے وہ, تو یہ حکومت کو اس حوالے سے ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اور اب اسلام آباد سے نکل کے صوبوں میں جا کے, دوسرا پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ پاکستان میں جو کاٹن کا یوزیج ہے, جو یوٹیلائزیشن ہے, وہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. آج پاکستان میں جو ویلیو ایڈیشن کے معاملات ہیں وہ ریجن میں سب سے کم ہے. جہاں ہم ایک بیل سے 1 ٹریلین کا بزنس کرتے ہیں تو وہاں انڈیا, چائنا, بنگلہ دیش 5, 6, 7 ٹریلین تک کا بزنس کر رہے ہو. تو اگین یہ ویلیو ایڈیشن کا معاملہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر کو بڑا حد تک متاثر کر رہا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایکسپورٹ میں ہماری انیفیشنسیز ہیں, ڈیفیشنسیز ہیں, اور ریجن کے حوالے سے لوگ بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں. بنگلہ دیش کا جو ماڈل تھا جو مڈ 90s سے شروع ہوا, اس میں بھی ہمارے پاکستانی اکانومسٹ ہی تھے جنہوں نے جا کے, جن کی ہم کتابیں پڑھتے تھے, وہ سب وہاں جا کے انہوں نے سر 2005, 6, 7 کے بعد بھی جو بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل سیکٹر ریوائو ہوا اس میں وہی پاکستانی بزنس کمیونٹی تھی جو کراچی میں سے تعلق رکھتی تھی, جو بھتہ کلچر سے تنگ آ کے, بھتہ مافیا سے تنگ آ کے, گینگ مافیا سے تنگ آ کے اپنا تمام تر بزنس اٹھا کے بنگلہ دیش سے نہیں, انہوں نے فائدہ اٹھایا. جو جی ایس پی اور بہت ساری جو اسکیم تھیں پلس ان کی جو گورنمنٹ پالیسی تھی, کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, ہمارے پاس تو پھر بھی ہم کراپس پروڈیوس کرتے ہیں, وہ تو پٹسن پروڈیوس کرتے تھے, اور پٹسن جو تھی جب اس کا سبسٹیوٹ تھا ہی نہیں, تو وہ تو ایک بیل آف کاٹن پروڈیوس نہیں کرتے. تو اور اس کے بعد جو گارمنٹ انڈسٹری اور جوکی اور بردر کی مشینوں سے وہ ان کی, اور اب آپ دیکھیں کہ 30% خواتین ان کی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ان کی انکم میں, یعنی پورے جو بنگلہ دیش ہے. تو یہ اتنی بڑی معاشی جو تبدیلی وہاں پہ آئی ہے, اور اب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر وہ جا رہے ہیں, ہم ان سے ذرا پیچھے رہ گئے. تو وہ جو پالیسیز کا تسلسل اور وہ جو چہرے جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ پھر وہیں جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے رائٹ ڈیسیجنز لیں. زبردست. اچھا فیصل بھائی, بجٹ کے حوالے سے ذرا بات ہو رہی ہے, فائنل کمنٹ کر دیں کہ اس بار بجٹ میں کون سے سیکٹرز ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ فوکس کرے گی گورنمنٹ اور فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ریلیف ملا تھا پچھلے, وہ میرے خیال میں کنٹینیو رہے گا, کیونکہ بیشتر جو گروتھ کے نمبرز ہیں وہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں انڈسٹری کے اندر. تو وہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریلیف کنٹینیو رہے گا. دوسرا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹل گین ٹیکس اگر ختم ہو جائے تو زیادہ یعنی اچھی چیز ہو سکتی ہے, کیونکہ اس سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. 2-4 بلین کے لیے ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈسٹری کو جو آلریڈی بہت ریگولیٹڈ ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کیپٹل گین ٹیکس کو ہٹا دیں. پھر یہ کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ بہت ساری سیکٹرز میں اور بڑھ جائے گا. فرٹیلائزر پہ مجھے لگ رہا ہے اور LNG پہ مجھے لگ رہا ہے کہ سیلز ٹیکس کے معاملات آ جائیں گے. تو وہ گورنمنٹ جو ہے میرے حساب سے, کیونکہ اگر اوور آل کہا جائے تو ٹیکسز بڑھنے جا رہے ہیں آگے. جی ظاہر بات ہے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک اور جو 350 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, تقریباً 200 ارب روپے کے ڈائریکٹ اور 150 روپے کے انڈائریکٹ ٹیکسز. کیونکہ یہ انہوں نے IMF کو یہ کہا ہے کہ ہم اب سیلریز بڑھائیں گے, پینشن بڑھائیں گے, تو ظاہر بات ہے پھر ان کو ٹیکسز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو کرنا ہوگا. لیکن سر جو پرائیویٹ طبقہ اس کی سیلریز تو نہیں بڑھ رہی ہوتی ساتھ ساتھ. اس میں بھی ایک کرٹیسزم یہ ہے کہ جو 11 سلیبز ہیں اس کو اگر 6 کر دیا جائے, اور اس میں یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقہ بڑا پریشان ہوگا اس سارے معاملے کے اوپر. نہیں, اس میں یہ کہ یہ بیسکلی سلیب اگر 9 لاکھ سے, اگر ہم یہاں سے سالانہ جو آمدنی 9 لاکھ سے اگر ہم ٹیکسز کا وہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ ہم جو ہے ہم نے جو یہ 11 سلیب بنا دیے ہیں
اور تنخواہ دار طبقے کو ہم نے وہ کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یہاں پہ ریلیف دینے کی ضرورت ہے. یہاں ریلیف دینے کی ضرورت ہے. اور یہ اگین بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب گروتھ ہوتی ہے تو پوری انڈسٹری, پوری نیشن, پوری معیشت کو ایک ساتھ پیرل گروتھ کرنا ہے. ایسا نہیں ہو کہ شاید ایک سیکٹر, ایک طبقہ گرو کر جائے, باقی پورے کا پورا ملک, پوری کی پوری انڈسٹری پیچھے رہ جائے, کیونکہ اس سے ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو سکتا ہے. اور یہ گیپ پاکستان میں آنے والے دنوں میں معیشت کو کافی حد تک نقصان پہنچائے گا. گورنمنٹ کے لیے بجٹ اگین ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور ایک پازیٹیو بجٹ, ایک عوام دوست بجٹ گورنمنٹ کے لیے کافی سارے معاملات حل کر سکتا ہے. جس طریقے سے آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے, انٹرنل ایشوز ہیں, ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتیں ایک طریقے سے پھر سے یکجا ہو رہی ہیں, وہاں پہ اگر عوام کو ریلیف نہ ملا تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے کچھ ذرا باتیں کریں گے. اسٹاک مارکیٹ میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, سیکٹرز کیا کچھ پرفارم کر سکتے ہیں, کون سے اسکرپٹس کس طریقے سے آنے والے دنوں میں پرفارم کر سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.